بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ اس وقت اسلام آباد کا موسم جو ہے وہ کافی ٹھنڈا ہے۔ آج موسلا دھار بارش ہوئی ہے، اور موسلا دھار بارش کی وجہ سے راولپنڈی اور اسلام آباد دونوں شہروں میں ہوئی، اور دونوں شہروں میں ہی جو اپنے اپنے اجتماعات کیے گئے تھے منعقد، وہ دونوں ہی متاثر ہوئے، راولپنڈی میں بھی اور اسلام آباد میں بھی۔ بہرحال یہ موسم ہے، اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب سیاسی درجہ حرارت جو ہے اسلام آباد کا، وہ بہت ہی عروج پہ ہے، اور اس وقت بظاہر ہمیں سکون نظر آ رہا ہے، لیکن سکون نہیں ہے، بلکہ اتنی زیادہ در پردہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، صلاح مشورے ہو رہے ہیں، ٹیلی فون کالز ہو رہی ہیں، اور مسلسل ہو رہی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی بریک، ایک لمحے کی بھی کہتے ہیں بریک نہیں ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے آپس میں بہت زیادہ رابطے ہیں، اور راولپنڈی اور اسلام آباد کے ساتھ ساتھ کراچی راولپنڈی کے رابطے ہیں، کراچی لاہور کے رابطے ہیں، پنڈی لاہور کے رابطے ہیں، بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ اور اس میں زیادہ تر جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، پولیٹیکل پلیئرز کے بجائے نان پولیٹیکل پلیئرز میں وہ سب آتے ہیں جو کہ پولیٹیکل نہیں ہیں۔ اس میں کاروباری لوگ بھی آتے ہیں، اس میں ریٹائرڈ آفیشلز بھی آتے ہیں، اس میں سول ملٹری ریٹائرڈ بیوروکریٹ بھی آتے ہیں، اور اس میں سفارتکار بھی آتے ہیں۔ تو کوششیں اور ملاقاتیں، اور جو ایک تانا بانا بنا جا رہا ہے، اور تانا بانا بننے کا مقصد یہ ہے کہ ہر پلیئر اپنی اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور مین پلیئر ایک ہی، آپ کو معلوم ہے مین پلیئر ایک ہی ہے۔ وہ اس وقت پوری دنیا کی نظریں اس مین پلیئر پہ لگی ہوئی ہیں، اور وہی مین پلیئر جو ہے وہ سب کو ڈگڈگی پہ جناب زبردست ناچ کروا رہا ہے، اور ڈگڈگی بجاتے ہیں اور شروع ہو جاتا ہے کام، تو کھیل شروع ہو جاتا ہے، تو کھیل بڑا مزے کا ہے۔ اور سائڈ پہ جو سائڈ پلیئرز ہیں، وہ بھی ذرا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کپتان کی طرف، ٹیم کا جو کیپٹن ہے اس کی طرف دیکھا جاتا ہے، کیونکہ 16 کھلاڑی ہیں۔ 16 کھلاڑی، پہلے تو بہت زیادہ کیمپ لگا ہوتا ہے، کیمپ میں بہت زیادہ کھلاڑی ہوتے ہیں، ان میں سے شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد شارٹ لسٹ کر کے ان میں سے پھر 16 کھلاڑی نکالے جاتے ہیں۔ تو اس وقت بہت زیادہ مزے کا ہوتا ہے۔ پہلے تو گراؤنڈ میں ہر پلیئر جو ہے ڈریسنگ روم میں، گراؤنڈ میں، سائڈ پہ ذرا خدمت کر رہا ہوتا ہے کہ میری طرف بھی نظر پڑ جائے، اور سلیکٹرز کی خاص طور پہ، سلیکٹرز اس وقت سلیکٹرز کا رول ہوتا ہے، کیپٹن کے ساتھ مشورہ کر کے سلیکٹرز نے ٹیم تیار کرنی ہوتی ہے، اور پھر ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ کوئی کھلاڑی انڈکٹ کرنے ہوتے ہیں، کوئی کھلاڑی باہر بٹھانے ہوتے ہیں، کچھ میرٹ پہ ہوتے ہیں، کچھ میرٹ پہ نہیں ہوتے، تو یہ سارا چلتا رہتا ہے۔ کوئی پرچی ورچی بھی آ جاتی ہے، اور کوئی ویسے بھی دل کو لبھا جاتے ہیں سلیکٹرز کو بھی اور کیپٹن کو بھی۔ تو بہرحال یہ ایک بہت مزے کی چیز ہے۔ تو 16 کھلاڑیوں کا جب چناؤ کیا جاتا ہے تو وہ بہت ہی کروشل ٹائم ہوتا ہے۔ پھر 16 کھلاڑیوں کے بعد اگر آپ اسکواڈ میں آ گئے ہیں تو پھر ہوتا ہے جناب میدان میں ان 16 کھلاڑیوں میں سے کس کو اتارنا ہے۔ پھر جب 16 کھلاڑیوں میں سے 11 کھلاڑی رہ جاتے ہیں، 11 کھلاڑیوں میں پھر ہوتا ہے جناب بال کس کو ملے گی، اوپنر کون جائے گا، اور 2 ڈاؤن کون جائے گا، 1 ڈاؤن کون جائے گا، 3 ڈاؤن کون ہوگا، اور سب کو بیٹس وہ پیڈز جو ہیں، لیگ جو ہے وہ پہنا دیے جاتے ہیں، اور گلوز بھی پہنا دیے جاتے ہیں، سب کو کہا جاتا ہے، لیکن وہ کیپٹن کے دل میں ہوتا ہے، کہ دماغ میں ہوتا ہے کہ جناب یہ بات کس کو کب آگے بھیجنا ہے، پہلے اوپننگ کون کرے گا، 1 ڈاؤن، 2 ڈاؤن، 3 ڈاؤن، یہ چیزیں۔ تو اس وقت یہی کھیل اس وقت ہے، اور کیپٹن کی طرف سب دیکھ رہے ہیں، 1 ڈاؤن، 2 ڈاؤن، 3 ڈاؤن، 4 ڈاؤن، 5 ڈاؤن، 6 ڈاؤن، تو ابھی تک 6 تک رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ پھر یہ ہے، ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ کیپٹن کی ریٹائرمنٹ کا بھی انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے، اور کیپٹن جو ہے وہ ہر سیریز سے پہلے وہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جناب میں بس اب تھک گیا ہوں، میں جا رہا ہوں، اور اب آپ لوگوں میں سے آئیں گے، آپ میں سے کوئی آئے گا، آپ سنبھالیں ساری چیزوں کو اور آگے چلیں۔ لیکن کپتان جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے دل نہیں اس کا کر رہا ہوتا، وہ ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے کہ اگر جو ہے سلیکشن کمیٹی
اور اگر اوپر والے جو ہیں پی سی بی کے چیئرمین ان کے ساتھ معاملات رکھے جائیں اور سب کے ساتھ، تو پھر کپتانی بھی چلنے دیں، کوئی بات نہیں، کیا ہوا، لڑکے ہیں، لڑکوں کو کھلاتے رہیں گے، کپتانی بھی چلتی رہے گی۔ تو یہ بھی آتا ہے، تو پھر جو اچھا کپتان ہوتا ہے، جو جوڑ توڑ کا ماہر ہوتا ہے، جو خوش رکھنا جانتا ہوتا ہے، سب کو خوش رکھتا ہے، اور پورا پی سی بی جو ہے وہ اس کے ہوتا ہے ہاتھ میں، تو پھر وہ یہ بھی کرتا ہے کہ کپتانی چلتی رہے، ساتھ کھلاڑیوں کو، اپنی ٹیم کے اپنے لڑکوں کو کہتا رہتا ہے کہ جناب میں تو بس جا رہا ہوں، بہت ہو گیا، اب آپ کی باری ہے، اب آپ کی باری ہے، اب آپ کی باری ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ سب کو، اچھا وہ سارے لڑکے جو ہیں وہ بیچارے خوش رہتے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا، پوچھا، تو سارے لڑکے خوش رہتے ہیں، بہت خوش رہتے ہیں کہ جناب چلیں کپتان صاحب تو جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ہر کوئی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اچھا ہوتا یہ ہے کہ کپتان نے سارے لڑکوں کے ساتھ اپنے اپنے تعلقات رکھے ہوتے ہیں، انڈیویجول ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ چل رہا ہوتا ہے، اور پہلے موبائل ہوتا تھا، اب واٹس ایپ پہ ہر کپتان کے ساتھ ہر لڑکے کے تعلقات ہیں، اور وہ لڑکا یہی سمجھ رہا ہوتا ہے، کھلاڑی جو ہے وہ سمجھ جو ٹاپ پہ ہوتا ہے وہ بھی وہی سمجھ رہا ہوتا ہے، 1 ڈاؤن 2 ڈاؤن 3 ڈاؤن 4 ڈاؤن 5 ڈاؤن، سارے یہ سمجھ رہتے ہیں کہ میرے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، میرے ساتھ زبردست ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اگر کپتان ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، پھر یہ ہوگا، وہ ہر کوئی بندہ سوچ رہا ہے کہ میرا نام آئے گا، کیونکہ میں زیادہ قریب ہوں اپنے کپتان کے، کیپٹن کے، تو یہ میرا نام دے کے جائیں گے کہ ان کو کپتان بنایا جائے۔ تو یہ اس طرح کرتے کرتے جو سمجھدار کپتان ہوتے ہیں وہ کئی سیریز جو ہیں وہ نکال دیتے ہیں کھیلتے کھیلتے، اور ہر دفعہ کہتے ہیں کہ میں تو جا رہا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ادھر سے آ گیا، اب اس نے مجبور کر دیا، اب اس نے مجبور کر دیا، تو یہ چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جی کہ جب بہت زیادہ آپ کر لیں، بہت زیادہ کر دیں، تو پھر جو ہے وہ پی سی بی والے بھی ذرا تھوڑے سے الرٹ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ہر دفعہ ہی کہتے ہیں، اور اس دوران کارکردگی بھی، اور کیونکہ پھر لڑکے جو ہیں وہ بددل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو کھلاڑی ہیں وہ بددل ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار ایک سیریز گزر گئی، دوسری بھی گزر گئی، تیسری بھی گزر گئی، ہمارا نمبر ہی نہیں آ رہا، اور ہر دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی، تو وہ سارے جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پھر انٹریکٹ کرتے ہیں، جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بابر کہتا ہے رضوان کو کہ یار مجھے بھی یہی بات کہی تھی، رضوان کہتا ہے آفریدی کو کہ مجھے بھی یہی بات کہی تھی، اور آفریدی سے آگے وہ حارث کی طرف جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں، حارث کہتا ہے میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، تو وہ سارے آپس میں جب گپ شپ لگاتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے، پھر پی سی بی کے جو آفیشلز ہیں وہ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یار پھر اب کیا کریں، تو بہرحال ہوتا یہ ہے کہ پھر یہ کام، خیر اس طرح سے صورتحال ہوتی ہے، جب اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر زیادہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اب اس میں پی سی بی کو بھی بچانا ہے، پی سی بی کو بچا کے ٹیم کو بھی بچانا ہے، کھلاڑیوں کو بھی بچانا ہے، کھلاڑیوں کو یونائٹ بھی رکھنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، تو پھر اس میں جو آگے معاملہ چلا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو پیٹرن ان چیف ہیں وہ پرائم منسٹر ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، معاملہ وہاں تک پہنچتا ہے، وہاں تک پہنچتا ہے تو پھر ذرا انفارمیشنز کلیکٹ کی جاتی ہیں، انفارمیشنز کلیکٹ کرنے کے بعد پھر ذمہ لگایا جاتا ہے، پھر چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، وہ انفارمیشن جب کلیکٹ کرتے ہیں مختلف لوگوں سے اور مختلف اداروں سے کہ جناب بتائیں یہ پی سی بی کا چیئرمین اور کپتانی کا مسئلہ کیا ہے، وہ ہے، کیونکہ اس کی ریزن ہے کہ ہماری یہ بھی ہماری تاریخ ہے کہ کئی دفعہ کپتان کے خلاف جو ہے وہ کھلاڑی کھیلنے سے انکار کر دیتے ہیں، وسیم اکرم، وقار یونس صاحب، اور اس طرح بہت سارے کھلاڑیوں کے درمیان یہ ہو چکا ہے، جاوید میاں، اور یہ بھی ایک ہوتا تھا کہ جناب وہ ادھر کا ہے، وہ ادھر کا ہے، وہ ادھر کا ہے، تو یہ چیز بھی چلتی رہتی تھی، تو اس میں بھی یہ بھی ہو جاتا ہے، پھر بائیک آؤٹ کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، پھر گروپنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ سارا، تو ساری چیزوں سے بچنے کے لیے پھر چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ میدان میں آتے ہیں، وہ پریزیڈنٹ ہوں یا پرائم منسٹر ہوں، پھر وہ آتے ہیں جناب درمیان میں، وہ آ کے پھر انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، شیئرنگ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ان کو پھر مختلف رپورٹس ملتی ہیں، وہ جو رپورٹس ملتی ہیں وہ کہتے ہیں جناب کپتان نے سب کے ساتھ ہی اس طرح کیا کیونکہ یہ لینتھی ہو گیا، تو کپتان کے مسائل زیادہ ہیں، کھلاڑیوں کے مسائل کم ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ کپتان تبدیل کر دیں۔ اب کپتان کے بھی اندر بیٹھے ہوتے ہیں مخبرین جو ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ
وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اگر یہ بچ گیا تو ہماری سروائیول ہے، ورنہ پھر ہم بھی فارغ ہیں۔ تو کپتان بھی جو ہے وہ سارے کام دیکھ رہا ہوتا ہے، نظریں رکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر بہرحال ایک نہ ایک دن تو کپتان کو جانا ہی ہوتا ہے، اور پھر ایک فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، اور پھر فیصلہ صرف یہ نہیں ہوتا، پھر پی سی بی کا چیئرمین، پھر سلیکٹر، چیف سلیکٹر، پھر ساری وہ پھر ایک لمبی بڑی سرجری کرنی پڑتی ہے۔ اس سرجری سے پہلے کے جو حالات ہیں وہ کافی ہوتے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے، اور اس دوران جو ہے وہ ٹیم جو ہے وہ کمزور بھی ہو جاتی ہے، وہ میچ ہارتی بھی ہے، وہ سب کچھ کرتی ہے۔ جب یہ سب کچھ ناکامیاں ہی ناکامیاں آنا شروع ہو جائیں تو پھر یہ ہوتا ہے جناب کہ اب ٹیم کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ پھر بہت ساری ٹیم بھی تبدیل ہوتی ہے، کپتان بھی، چیف سلیکٹر بھی، پی سی بی کے چیئرمین، ہر چیز سب کچھ وہ بہت زیادہ پھر ہو جاتا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر سکون آتا ہے اور معاملات کو آگے چڑھائے جاتے ہیں، کیونکہ ہماری ہاکی بھی اسی طرح تباہ ہوئی ہے۔ ہماری ہاکی جو ہے وہ اسی طرح تباہ ہوئی ہے۔ ہاکی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ٹاپ دنیا کی نمبر 1 ٹیم تھی، ہمارے پاس کون سا ایسا کپ ہے، ایسا میڈل ہے جو ہمارے پاس نہیں تھا ہاکی کا؟ تمام کے تمام تھے۔ ورلڈ کپ ہم نے جیتا ہوا تھا، اولمپکس ہم نے جیتا ہوا تھا، ایشیا کپ ہم نے جیتا ہوا تھا، اور پی آئی اے چیمپئنس ٹرافی ہماری ہوتی تھی۔ یعنی کہ بہت ساری ہماری ہاکی، اور وہ اب کدھر ہے؟ وہ اسی وجہ سے کہ ٹیم سلیکٹ نہیں صحیح کرتے تھے، سلیکشن صحیح نہیں ہوتی تھی، کپتانی کا مسئلہ ہو گیا، اس کو کپتان کو لگا دو، اس کو ہٹانا نہیں ہے، اس کو لگائے رکھنا ہے۔ تو جب یہ شفافیت نہ ہو تو پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کرکٹ بھی ہم نے اس کے بعد سے کوئی ورلڈ کپ نہیں جیتا، 92 کے بعد سے لے کے آج تک، تو اس میں بھی ہے، لیکن کرکٹ پھر بھی بچی ہوئی ہے، ہاکی تو بالکل ہی فارغ ہو گئی ہے۔ جہانگیر خان اسکواش میں ہم دیکھا کہ بہت زیادہ معاملہ ہوا، اور جہانگیر خان کے بعد اور جان شیر خان کے بعد کوئی نہیں آیا۔ تو یہ ہم حالانکہ ہمارے پاس بہت ساری ہر ٹیم میں موجود ہیں۔ تو بہرحال سیاسی صورتحال جو ہے وہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہے۔ سیاست میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ نے کھلاڑیوں کا انتخاب کرنا ہے، ٹائمنگز کا ایشو ہوتا ہے، ٹیم کو بکھرنے سے بچانا ہے، پھر ہی ملک بھی اسی طرح چلتے ہیں کہ اچھا کپتان ہو، اچھے کھلاڑی ہوں، اچھی کوارڈینیشن ہو، اور ایک باقاعدہ طور پہ ایک بن جاتا ہے، گچھا گلدستہ بنتا ہے، تو تب آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن اگر اس میں آپ جو ہے کرپٹ لوگوں کو لے آئیں، سازشی لوگوں کو لے آئیں، وہ جب تک سازشی اور کرپٹ لوگ سسٹم میں رہتے ہیں، پولیٹکس میں بھی، گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن میں بھی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بھی، اس طرح کے جتنے بھی رہتے ہیں، تو وہ پھر حالات خراب بھی ہوتے رہتے ہیں، حالات خراب نہیں درست نہیں ہوتے۔ تو اس لیے جیسے ادھر ایک میجر سرجری کی ضرورت ہوتی ہے، ادھر بھی میجر سرجری کی ضرورت ہوتی ہے، پھر بہت بڑے پیمانے پہ ری شفلنگ کی جاتی ہے، تب جا کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔